السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے شیخ؟ الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی. اچھا، سوال تو میرا اولیاء اللہ کے کشف کے بارے میں تھا، لیکن سرفراز بھائی نے یہ کہا کہ ثناء اللہ مرسلی صاحب نے فقہ حنفی پر تنقید کی ہے، اس کا ریفرنس اگر مل جائے. ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. آپ کچھ بولنے آتے ہو لیکن کچھ سن کر کے آپ کا ٹاپک ایسے ہی چینج ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں. جی. میں نے طالب بس علمی کے بات آ زمانے میں شیخ الاسلام ان کی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پڑھی تھی. میں بھی انشاءاللہ تلاش کر کے وہ دیکھتا ہوں، ویڈیو شاید اس کی موجود ہو. جبکہ الاصلاح جو کتاب ہے نا، ایک الاصلاح، نہیں میں جس کتاب کا حوالہ میرے ذہن میں جو کتاب تھی وہ بات کرتے ہوئے وہ یہ تھی کہ امام تیمیہ کی شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب تھی، اس کا نام تھا فقہ حنفی کے بعد مضحکہ خیز مسائل، اس طرح کا کچھ اس کا نام تھا. میں بھی وہ تلاش کر کے دے دیتا ہوں آپ کو، لنک ہی دے میں نے دیتا تو ہوں. ایک اہل حدیثوں کی کتاب میں پڑھا تھا کہ ان کا اوڑھنا بچھوڑنا فقہ حنفی تھا. بھائی اہل حدیث علماء کی بہت پرانے سارے علماء کا اوڑھنا بچھونا فقہ حنفی تھا، بلکہ بہت سارے اہل حدیث علماء تو ایسے تھے جو فقہ حنفی میں اتنے ماہر تھے کہ احناف ان کی طرف رجوع کرتے تھے. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ فقہ حنفی تو آج بھی ہم پڑھتے ہیں، کوئی فقہ حنفی کوئی کفر کی چیز تھوڑی ہے. ہم لوگوں نے خود اپنی طالب علمی کے زمانے میں فقہ حنفی کی کتابیں پڑھی ہیں. قدوری وغیرہ تو ہمارے ٹائم پر نہیں رہ گئی تھی، لیکن ہم لوگوں نے جو ہے وہ الاصلاح گوندلوی صاحب کی نا ایک عبارت ذکر کر دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اہل حدیث دیکھیے فقہ حنفی، ایک منٹ سرفراز بھائی، فقہ حنفی تو آج بھی ہم لوگ سامنے رکھتے ہیں. فقہ حنفی کوئی کفر کی چیز تھوڑی ہے، جیسے فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، ویسے ہمارے سامنے فقہ حنفی بھی ہوتی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ آج بھی فقہ حنفی ہم پڑھتے ہیں، اس سے مستفید ہوتے ہیں. کل بھی پڑھتے تھے. بات صرف یہ تھی کہ کل زیادہ پڑھائی جاتی تھی، آج صرف مطالعے میں ہوتی ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ فقہ حنفی پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے. میں نے جو حوالہ دیا ہے، آپ کس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہے. انہوں نے فقہ حنفی کے بعض مسائل پر تنقید کی. مجھے یہ بھی یاد ہے، طالب علمی کے زمانے کا مطالعہ ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے. اس میں سے ایک مسئلہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ احناف کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر جو ہے، اگر وہ امام ہے اور مقتدی اس کے مقیم ہے، مسافر نہیں ہے وہ، تو اب مسافر ان کے ہاں تو فقہ حنفی میں سفر میں جو نماز ہے وہ قصر کرنا واجب ہے، مستحب نہیں ہے. اور اس مسئلے میں مجھے بھی فقہ حنفی کا جو موقف ہے وہ دیگر اس کے موقف سے زیادہ درست لگتا ہے کہ قصر کرنا جو ہے وہ واجب ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اچھا مقتدی اگر مسافر امام نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کو 4 تو وہ پڑھے گا نہیں، لیکن مقتدی کو تو 4 پوری کرنی ہے. تو مسافر امام نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب مقتدی کھڑا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے، پوری کرنے کے لیے، لیکن اب کیونکہ مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے احناف کے ہاں، تو اب کیا کرے گا وہ 2 رکعت میں کھڑا ہو کر کے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو فقہ حنفی کے کسی کتاب کے حوالے سے انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ اتنے دیر تک کے مقتدی خاموش رہے گا جتنا دیر امام کو اس کو اندازہ ہوگا کہ اگر امام ہوتا تو اتنے دیر تک کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتا، اتنے دیر تک کہ وہ خاموش رہے گا اور پھر اس کے بعد وہ رکوع میں جائے گا. تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے اس مسئلے پر تنقید کی ہے. آپ کو کچھ نام میں بتاتا ہوں. مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمہ اللہ تھے. فقہ حنفی پہ اتنی گہری نظر تھی ان کی نا، وہ جب کتابیں انہوں نے لکھی ہیں مولانا عبد الجلیل سامرودی نے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ حنفی مسلک کے لوگوں کو قرآن حدیث بتانے کی بجائے ان کے مسلک کی کتابوں کا حوالہ دیا کرو. تو انہوں نے زہرۃ و ریاض الابرار کے نام سے ایک پوری کتاب لکھی ہے فقہ حنفی کے حوالے کے ساتھ. مولانا سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ بہت زبردست قسم کی فقہ حنفی کی مہارتیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے بہت سارے فتاووں میں آپ دیکھیں گے کہ حنفی علماء نے ان کے شاگردوں میں بہت بڑی تعداد حنفی علماء کی. یہ اصل میں آپ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم فقہ حنفی کے خلاف ہیں. ہم فقہ حنفی کے خلاف نہیں ہے بھائی، ہم تو فقہ حنفی کے بھی خلاف نہیں، ہم فقہ شافعی کے بھی خلاف نہیں، ہم فقہ مالکی بھی خلاف نہیں، نہ ہم فقہ کے خلاف ہیں، نہ ہم فقہ کے خلاف ہیں. ہم تقلید کے خلاف ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک مسلک کے دائرے میں بند کر لینے کے خلاف ہیں، ہم کسی فقہ کے خلاف نہیں ہے. یہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہو گئی کہ اہل حدیث جو ہے وہ کوئی فقہ کے مخالف کچھ لوگ ہیں. اچھا، میں ایک بات عرض کر دوں پھر اصل ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں کشف کے بارے میں. وہ یہ کہ گوندلوی صاحب کی جو عبارت ہے نا اصلاح میں، وہ یہ ہے کہ شافعیہ کی بنسبت حنفیہ کی طرف اہل حدیث زیادہ مائل ہیں، اس لیے حسین بٹالوی صاحب حنفی اہل حدیث کہلاتے اور ان کے مدارس میں بھی فقہ حنفی ہے. تو یہ ہے کہ حنفیوں سے تو آپ کے علماء کی اتنی محبت رہی ہے فقہ حنفی سے، وہ دوسروں کی نسبت زیادہ رہی. مجھے آپ سے محبت ہے، آپ مسلمان ہیں نا، آپ کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل ہے. پھر تو یہ اسلام والی جو محبت ہے وہ تو سب کے ساتھ رہے گی. اور بلا شبہ بھائی ہمارے بعض اساتذہ میں حنفی اساتذہ ہیں
اور ان سے ہم کو محبت ہے. بھائی جو اسلام کا ولا ہے وہ تو ہر مسلمان کو ثابت کو رہے گا. باقی رہا معاملہ باقی رہا معاملہ رجحان کا، تو ہمارا رجحان کسی بھی ایک فقہی مسلک کی طرف نہیں ہے. آپ یہ ہمارا رجحان کسی بھی ایک مسلک کی طرف نہیں ہے. اور رہی بات معاملہ اصولوں میں، تو اصولوں میں تو اہل حدیث علماء کے ہاں جو اصول ہیں فقہ کے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ اہل الحدیث کے اصول ہیں. اور اہل الحدیث جو علماء ہیں وہ عام طور پہ ان کے ہاں جو اصول ہیں وہ احناف کے اصول فقہ سے بہت متصادم ہیں. تو اب کسی ایک خاص شخصیت کے معاملے میں اگر انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ ان کا رجحان فقہ حنفی کی طرف تھا، تو اگر وہ رجحان دلائل کی وجہ سے تو ٹھیک ہے. ہم تو دلائل، ہم تو مسائل میں بھی یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی ایک مسئلے میں، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نماز قصر کرنے کے معاملے میں احناف کا قول ہے کہ واجب ہے، اور دیگر فقہا کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اگر اتمام بھی کر لے گا، پوری نماز بھی پڑھ لے گا تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور مجھے جتنے بھی دلائل میں نے دیکھے، میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، تو مجھے یہی لگتا ہے، اور ہمارے اساتذہ نے بھی بتایا کہ راجح اس مسئلے میں جو ہے وہ یہی قول ہے. شیخ کفایت کا میرے خیال سے اس کے خلاف موقف ہے. وہ فطرے کے مسئلے میں بھی ہم لوگ فقہ حنفی کی جو رائے ہے اس کو ہم لوگ اہمیت دیتے ہیں. باقی تینوں مذاہب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں دے سکتے، فقہ حنفی کہتے ہیں پیسہ دے سکتے ہیں غلط ہے، تو اس رائے مضبوط لگتی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ابھی شافعیہ کا احناف کے ساتھ اصول فقہ کی کتابوں میں عام طور پہ جو سب سے معیاری مسئلہ آتا ہے قروء والا مسئلہ، تو اس میں اہل حدیث جو احناف کا موقف ہے اسی کی تائید کرتے ہیں کہ قروء سے مراد حیض ہے ہمارے یہاں، اس لیے 3 حیض کی عدت قرار دیتے ہیں. تو کسی فقہی مسئلے میں ممکن ہے کسی ایک عالم کی ترجیحات زیادہ احناف کی طرف ہو، اور ہم بھی بہت سارے مسئلے میں احناف کی ترجیحات کو قبول کرتے ہیں. ہمارا اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہے، جس سے اگر احناف کی کسی فقہی مسئلے میں ہے تو جہاں ان کے دلائل ہم راجح لگتے ہیں وہاں ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.